الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة أشد من الزنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعله وزيرا من أهلي. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کرم کے درون دل، یہ شرف کے رہین جاں، یہ کرم کے درون دل، یہ شرف کے رہین جاں. انتہائی معزز و مکرم سامعین ذی وقار، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے. باری تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا فضل، کرم اور رحم فرمایا اور انہیں زندگی گزارنے کے دستور، قانون، اصول اور ضابطے سکھلائے. شریعت کے مزاج میں اور اسلام کے مزاج میں ایک انوکھی بات آپ کو ملے گی اور بہت پیاری ایک بات ملے گی. شریعت محمدیہ اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتی ہے، مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، ایک آدمی دوسرے آدمی کا ادب کرے. کسی کی عزت اچھالنا، کسی کی توہین کرنا، کسی کی بے عزتی پر خوشیاں منانا، کسی کی ذلت اور رسوائی کی باتیں کرنا، ان چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا
اور باقاعدہ قرآن کے اندر آیات اتار کر کے منع فرمایا شرعی طور پر۔ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن چیزوں کا اشارتاً منع کیا، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ خامیاں ایسی ہیں، کچھ عیوب ایسے ہیں جن خامیوں سے، جن عیوب سے، جن برائیوں سے صریح طور پر، کھلم کھلا طور پر منع کیا گیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، زیادہ بدگمانیاں نہ کرو کسی کے بارے میں، کیونکہ اکثر بدگمانیاں یہ جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے۔ سامنے والے کا کیا ارادہ ہے، وہ کام کرتے ہوئے کس نہج پر کام کر رہا ہے، آپ اپنے آئیڈیا سے اس کو برا سمجھو، اس کے بارے میں آئیڈیا لگاؤ، اس کے بارے میں گمان کرو، اس سے منع فرمایا۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں لگنا، کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا، کہاں کھاتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے، اس کی ٹو میں لگ جاؤ، جستجو کرو، اس سے بھی منع فرما دیا۔ ولا تجسسوا، تمہیں نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی ٹو میں لگے رہو، آپ لوگوں کی تحقیق میں لگے رہو، لوگوں کے پیچھے پڑ جاؤ، اسے منع فرمایا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں کوئی انسان دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، مثال دے کر سمجھایا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیسی سخت مثال دی قرآن میں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی، مردار بھائی کی باڈی کو کاٹ کر کے اس کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہ جتنے بھی چیزیں بتائی لوگوں کے بارے میں، بدگمانیاں کرنا، کسی کی ٹوہ میں لگنا، غیبتیں کرنا، ان تمام کے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ تواب الرحیم، بلا شبہ باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ احادیث کے اندر غیبت کی تعریف بھی بتلائی گئی اور غیبت کی مذمت بھی بیان کی گئی اور غیبت سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا۔ تینوں چیزیں بتائیے۔ غیبت کسے کہتے ہیں، غیبت کتنی بری چیز ہے، اور غیبت سے کیسے بچیں، یہ تین چیزیں ہیں۔ تینوں چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں ارشاد فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے سوال کیا، یہ آپ کے سمجھانے کا پیارا انداز تھا۔ آپ جب کوئی بات صحابہ کو سمجھاتے تو خود ان سے سوال کرتے تھے تاکہ ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو، ایک طلب پیدا ہو، اور جب کسی چیز کی طلب اور تڑپ پیدا ہوتی ہے پھر وہ چیز بتلائی جائے جو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے اور آسانی سے یاد رہتی ہے۔ تو آپ نے صحابہ سے سوال کیا، جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہو اور اسے بیان کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہو اور اس برائی کو بیان کیا جائے،
یہ تو غیبت ہے۔ کسی میں کوئی برائی نہیں ہے اور آپ یوں ہی اس کے خلاف باتیں بنا کر کے باتیں کہنے لگو تو یہ تہمت اور الزام ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کسی میں برائی پائی جا رہی ہے اور ہم اس برائی کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تب تو وہ غیبت ہے، برائی نہیں ہے اور بیان کرو تو وہ تہمت اور الزام ہو جائے گا، اس سے ہی بڑا گناہ ہے۔ آج ہماری محفلوں کو دیکھو، ہماری مجلسوں کو دیکھو، جہاں بیٹھیں گے دوسرے کی برائی، دوسرے کی غیبت، دوسروں کی باتیں، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا۔ ہم اپنی نیکیوں کو دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے نامہ اعمال کو کھولے گا اور اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، تو نے دنیا میں کیا کیا سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ بندہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا، بہت ساری ایسی نیکیاں جو اس نے کی تھی لیکن نامہ اعمال میں نہیں ہے، یہ عرض کرے گا الہی میں نے فلاں نیکی کی تھی، میں نے فلاں اچھائی کا کام کیا تھا، فلاں بھلائی کا کام کیا تھا، لیکن اس نامہ اعمال کے اندر وہ درج نہیں ہے۔ باری تعالیٰ جواب دیں گے، ارشاد فرمائیں گے تو نے فلاں نیکی تو کی تھی لیکن میرے فلاں بندے کی غیبت کی، اس غیبت کی وجہ سے تیری اس نیکی کا ثواب اس کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، تیری اس نیکی کا ثواب اس کو دے دیا گیا اور تیرے نامہ اعمال سے اس نیکی کو مٹا دیا گیا۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں ہماری محفلوں میں غیبت بھی چلتی ہے۔ یہ سب کے سب صدقہ، زکوٰۃ، نماز، جتنے آپ کے اعمال ہیں، ان سب کے سب اعمال کا ثواب ان لوگوں کے کھاتے میں چلا جائے گا جن کی بیٹھ کر آپ غیبتیں کرتے ہو، جن کی برائیاں کرتے ہو۔ کسی دوسرے کے بارے میں بات نہ کی جائے۔ حضرت معاذ ایک صحابی ہے، ان سے زنا سرزد ہو گیا، زنا کا گناہ ان سے ہو گیا۔ زنا کا گناہ تو ہو گیا، پھر انہیں اللہ کا ڈر ستانے لگا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، کوئی قیامت کے دن میری پکڑ نہ ہو جائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے کر دنیا ہی کے اندر اس گناہ سے مجھے پاک کر دیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس گناہ کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں جاؤں اور اللہ کے یہاں مجھے پکڑ ہو اور اللہ کے یہاں مجھے اس گناہ کی سزا ملے۔ میں دنیا ہی کے اندر اس گناہ کی سزا پا کر اس گناہ سے بری ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس گناہ کی سزا دنیا ہی کے اندر دے دیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے جس گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے، اسلامی قاضی کے ہاتھ سے، اسلامی حاکم کے ہاتھ سے، امیر المؤمنین کے ہاتھ سے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، آپ سزا دے کر دنیا ہی کے اندر مجھے پاک کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سزا مقرر فرمائی اور انہیں رجم کر دیا گیا، سنگسار کر کے انہیں مار دیا گیا۔ جب حضرت معاذ کو سزا دی جا رہی تھی تو دو آدمی، وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی صحابی تھے، یہ دو آدمی آپس میں باتیں کرنے لگے، ان کی برائی کرنے لگے کہ دیکھو ان سے گناہ ہو گیا،
اللہ نے ان کے گناہ پر پردہ ڈالا، یہ خود آئے اور نبی کے سامنے آ کر سزا کا مطالبہ کیا، اور کیسی بری موت مرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کی بات کو سن لیا، لیکن آپ وہاں پر خاموش رہے۔ تھوڑے زمانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سفر پہ جا رہے تھے، بیچ راہ کے اندر ایک مردہ گدھا پڑا تھا۔ آپ نے ان دونوں آدمیوں کو آواز دے کر پکارا، فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں آدمی کہاں ہے؟ دونوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا اس مردار گدھے کے گوشت کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، مردار کا گوشت، وہ بھی گدھے کا گوشت، کیسے کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا تم نے سو اس سے بھی بدتر گوشت کھایا ہے، یہ تو مردار گدھا ہے، تم نے تو میرے صحابی اپنے بھائی ماعز کا گوشت کھایا ہے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور فوراً انہوں نے توبہ کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں مثالیں دے کر کے برائیوں کو اور بری چیزوں کو صحابہ کے سامنے بتلاتے تھے۔ ایک اور موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت شریفہ تھی کہ جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا یا جہاد کے موقع پہ جاتے تو کچھ لوگوں کو آگے بھیجتے تھے، کھانے پینے کا انتظام کریں، رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ جہاں پر قافلہ پڑاؤ ڈالے گا تو قافلے کے رہنے کے لیے، انتظام کرنے کے لیے ایک دستے کو، کچھ لوگوں کو آگے بھیجتے تھے، جس کو مقدمہ کہتے ہیں عربی کے اندر۔ ان میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، وہ بھی قافلے سے آگے گئے، لیکن ان پر نیند کا ایسا غلبہ طاری ہوا کہ یہ کھانے پینے کا انتظام نہ کر سکے۔ جب لوگوں کا دستہ وہاں پر پہنچا، لوگ وہاں پہنچے تو دو لوگوں نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کھانے کا بھی کوئی نظم نہیں ہو پایا ہے۔ تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید، جو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خزانچی تھے اور اس دستے کے امیر بھی تھے، ان کے پاس ان کو بھیجا کہ ان سے کھانا لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس بھی کوئی نظم نہیں ہے، جو کھانا تھا سب بٹ گیا ہے۔ تو ان دونوں نے حضرت سلمان اور اسامہ بن زید کی برائی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر لگی، آپ نے فرمایا تم دونوں کے منہ سے مجھے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ، ہم نے تو آج کے دن میں کوئی کھانے کی چیز نہیں پائی ہے، ہمارے منہ سے کیسے گوشت کی خوشبو آئے گی؟ آپ نے فرمایا تم نے سلمان اور اسامہ کا گوشت کھایا ہے، تم نے ان دونوں کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ ایسی خطرناک چیز ہے یہ غیبت۔ حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اگر زنا کو اور غیبت کو دونوں کو ترازو میں رکھیں اور دونوں کو تولیں تو غیبت والا پلڑا جھک جاتا ہے۔ مفسرین نے اس کی توجیہ کی ہے کہ ایسا کیوں ہے، زنا سے بڑا غیبت کو کیوں قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا کے اندر جب زانی اور زانیہ زنا کرتے ہیں تو دونوں کی رضامندی ہوتی ہے، دونوں کی خوشی ہوتی ہے، اس میں کسی سے معافی نہیں مانگنی ہے، صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ کے سے معافی مانگتے ہی یہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن غیبت کا گناہ ایسا ہے جب تک آپ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ کریں، معافی نہ مانگیں،
اس وقت تک غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ ایسا خطرناک گناہ ہے۔ اب جس انسان کی آپ برائی کر رہے ہیں، جس انسان کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں، جس انسان کو آپ ذلیل کر رہے ہیں، جس انسان کو آپ لوگوں کی نگاہوں میں برا دکھانا چاہ رہے ہیں، جس انسان کو آپ معاشرے کے اندر ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی برائی کر رہے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کرتے پھر رہے ہیں۔ جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا تب تک یہ غیبت کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ ایک قبرستان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنے صحابہ کو روک کر فرمایا، یہ جو دو قبریں ہیں ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور وہ عذاب بھی کسی بڑی چیز یا بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ دو چھوٹے سے ہلکی چیزوں کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جہاں بھی روڈ پہ چلتے ہوئے پیشاب لگی وہیں سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا اور کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا، یا جہاں بھی گیا اس نے کوئی بھی طہارت کا اہتمام نہیں کیا، پاکی کا اہتمام نہیں کیا، پانی لے کر نہیں جاتا تھا، ڈھیلے سے صفائی نہیں کرتا تھا، ایسے ہی پیشاب کر دیا کرتا تھا، کئی کپڑوں کے لگ جاتا تھا، کبھی بدن کے لگ جاتا تھا۔ اس پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اس انسان کو سزا ہو رہی ہے اور عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا آدمی جس کو گناہ ہو رہا ہے وہ غیبت سے نہیں بچتا تھا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، لوگوں کی بے عزتی کیا کرتا تھا اور لوگوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا کرتا تھا۔ اسی عزت کی اچھالنے کی وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ علامہ آلوسی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ غیبت میٹھی کھجور کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کو کھجور کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے، اسے مزہ آتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو غیبت کرنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، ایک مزہ آتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں جس کی برائی کر رہا ہوں اس کی توہین ہو رہی ہے، اس کی ذلت ہو رہی ہے، معاشرے میں اس کا نام خراب ہو رہا ہے۔ وہ یوں نہیں سمجھتا ہے اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ رہا ہے، میری آخرت خراب ہو رہی ہے، میرے اعمال کا ثواب ضائع ہو رہا ہے، میرے کیے کرائے اعمال سب ختم ہو رہے ہیں، میری نمازیں، صدقہ، روزہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ شراب کے نشے کی طرح ایک نشہ ہے۔ کچھ لوگوں کو غیبت کا نشہ پڑ جاتا ہے، ہر آدمی کی برائی کرتے آپ دیکھو گے، جہاں بھی دیکھو گے بس برائی کرنا شروع ہو جائیں گے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ تو غیبت ایک میٹھی کھجور کی طرح ہے جس میں مزہ آتا ہے، ایک شراب کے نشے کی طرح ہے۔ کچھ لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پوری زندگی اسی نشے میں مست و مگن رہتے ہیں۔ امام بغوی یہ بھی ایک بہت بڑے تفسیر کے امام گزرے ہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچنے کے لیے سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں جو قرآنی آیات ہے ان قرآنی آیات کو انسان بار بار پڑھے، بار بار سنے اور ان آیات کو بار بار ترجمے کے ساتھ دہرائے، اور غیبت کے بارے میں جو احادیث ہے ان احادیث کا مطالعہ کرے اور ان احادیث کو دہراتا رہے، ازبر رکھے، تو غیبت کی برائی اور مذمت اس کے دماغ میں آئے گی اور اس غیبت سے بچ سکتا ہے۔ کسی نے غیبتیں کر دی اور بہت غیبتیں کی، اب اس کو بخشوانے کا، اس کو معاف کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس استغفار کی برکت سے تمہارے غیبت والے گناہ کو معاف کر دے۔ غیبت کو بخشوانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جن لوگوں کی آپ نے برائی کی ہے، جن لوگوں کی آپ نے پگڑیاں اچھالی ہیں، جن لوگوں کی آپ نے توہین کی ہے، اب بیٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں مانگو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ آپ جب اس کے لیے بخشش کی دعا کریں گے، آپ جب اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، آپ جب اس کے لیے استغفار کریں گے، اس استغفار کی برکت سے، اس مغفرت کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے غیبت والے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ آخری حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تظنوا، زیادہ لوگوں کے ساتھ میں بدگمانیاں نہ کرو۔ ہر انسان سے آپ بدگمان ہو، جس کو بھی دیکھتے ہو اس میں کوئی نہ کوئی کمی دکھتی ہے آپ کو، اس کا مطلب خود آپ کے دل میں ہی کوئی نہ کوئی کمی ہے، آپ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے۔ ہر انسان میں آپ کو کمی دکھتی ہے، جو بھی آدمی سامنے آئے اس میں یہ کمی ہے، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں وہ عیب ہے۔ بس آپ ہی ایک دودھ کے دھلے دنیا میں پیدا ہو کے آئے ہو، جبریل کی اولاد آپ ہی ہو، بس باقی سب کے سب گنہگار و معاصی میں مبتلا ہے۔ یہ انسان کی سوچ کی برائی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جیسی آپ کی سوچ ہوگی، جیسی آپ کی فکر ہوگی، اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلوق آپ کو ویسی دکھے گی۔ اس لیے حدیث میں فرمایا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں، اللہ کے بندوں کے ساتھ میں بدگمانیاں نہ پھیلاؤ۔ ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ پڑو، کسی کی تحقیق میں نہ پڑو۔ اگر کسی کی ٹو میں پڑ گئے بڑی سخت وعید ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی انسان کو رسوا کرنے کے لیے، کسی انسان کو بے عزت کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑے گا، اللہ اس کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جس کے پیچھے اللہ پڑ گیا اس کو گھر بیٹھے بٹھائے ذلیل کر دے گا۔ اس لیے ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہیں پڑو، کسی کی تحقیق میں نہ پڑو، کسی کے تجسس میں نہ پڑو۔ اگر پڑ گئے تو اس سے پہلے خود ذلیل ہو جائیں گے۔ مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ العرب، اس میں ایک سبق ہے، من حفر بیرا لاخیہ فقد وقع فی۔ وہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے، جو اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا پہلے خود اس میں گر جائے گا، جو کسی دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا پہلے خود ذلیل ہو جائے گا، جو کسی انسان کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا وہ پہلے رسوا ہو جائے گا، جو کسی انسان پر تہمتیں لگائے گا اس پر ضرور کبھی نہ کبھی تہمت لگے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، کسی انسان نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کے بعد اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس نے تو گناہ کر کے توبہ کر لی ہے، لیکن آپ نے اگر اس کو اس گناہ پر آر دلائی، شرم دلائی، کبھی اس کو تانا دیا، اس وقت تک آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ آپ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اتنی خطرناک وعید آئی ہے۔ کسی انسان سے کوئی گناہ ہوا، زنا کا گناہ ہوا، چوری کا گناہ ہوا، کوئی بھی گناہ ہوا، گناہ کرنے کے بعد اس انسان نے اللہ سے پکی توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ نے معافی مانگنے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے اس کو معاف نہیں کیا، آپ اس کو تانے دے رہے ہو، آپ اس کو ٹوک رہے ہو، آپ اس کی یہ عزت پہ اچھال رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کسی ایسے آدمی کو آر دلائے گا جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی ہے، وہ انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لیے کسی کی عزت کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں، وَكُونُوا
عباد اللہ اخوانا، آپس میں تمام کے تمام بھائی بھائی بن کر کے پیار و محبت کے ساتھ میں، الفت کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ اگر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے کسی کا عیب، کسی کی برائی، تو آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی انسان کے ایک عیب کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کے 70 عیوب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ آپ کو کسی انسان کی ایک کمی نظر آئی، ایک برائی کرتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھا، وہ چوری کر رہا تھا، زنا کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، رشوت کھا رہا تھا، کوئی بھی ایک برائی اور کمی اس میں تھی، آپ نے اس کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیا اور آپ نے اس پر پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا، اس کا وہ راز، اس کا وہ عیب آپ کے سینے کے اندر دفن ہو گیا اور آپ اس کو لے کر چلے گئے۔ جب اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اس کا یہ راز آپ کے سینے میں دفن ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کے 70 عیوب کو پردہ ڈال دے گا، آپ کے 70 عیوب کو چھپا دے گا، آپ کے 70 عیوب کو معاف کر دے گا۔ کتنا سستا سودا ہے، لیکن ہضم نہیں ہوتی یہ باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن کسی کا عیب ہاتھ میں آ جائے اور پھر اس کو چھپائیں، یہ بہت مشکل ہے۔ تقریر کرنا، بیان کرنا، باتیں کرنا بہت آسان ہے، عملی میدان میں کر کے دکھانا یہ جگر گردے کا کام ہوتا ہے۔ اب اس کی اتنی ساری علماء نے مثالیں دی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس آخری بات سن کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارو۔ ہو سکتا ہے تو آپ کسی کو عزت دو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو بے عزت نہ کرو۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کسی کو خوشی پہنچاؤ، کسی کو غم نہ دو۔ آپ سے ہو سکتا ہے تو آپ کسی کی تعریفی 2 جملے بول کر کے آپ اس کو خوش کر دو، آپ اس کی عزت بڑھا دو۔ آپ کسی کو طعنہ دے کر، آپ کسی کے عیب کو ظاہر کر کے کسی کو ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی شریعت کا مزاج ہے، یہی ہمارے اسلام کا حکم ہے اور اسلام کی تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنت پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔